السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، آج کل آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہاں پر بیت اللہ کے گرد دیوار لگا دی گئی ہے، ایک دیوار اس کے قریب لگا دی گئی ہے اور ایک تھوڑے سے فاصلے پر لگا دی گئی ہے، اور جو مطاف ہے یعنی بیت اللہ کا جو صحن ہے اس میں عام لوگوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے کئی دنوں سے، اور وہاں پر کوئی طواف وغیرہ یا وہ نہیں ہوتا، بس وہ وہاں کی جو سیکورٹی وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ کے گرد ایک دیوار، پھر دوسری دیوار، اور مکمل صحن میں لوگوں کے آنے پر پابندی، طواف جو ہے وہ گیلریوں وغیرہ میں اوپر جاری ہے، وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس بیت اللہ کے صحن میں ہی لگتا ہے، گیلری میں نہیں لگ سکتا، یا اوپر نہیں لگ سکتا، یا باقی جگہوں پر نہیں لگ سکتا؟ تو سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ آیا صرف اس صحن میں ہی کرونا وائرس لگتا ہے، اوپر کیوں نہیں لگتا، یا گیلریوں میں کیوں نہیں لگتا؟ تو یہ ایک محض ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ عوام لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے مترادف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں شاہی خاندان کے اندر بغاوت ہوئی ہے، جو اطلاعات مل رہی ہیں، اور گڑبڑ جاری ہے، چونکہ شاہ سلیمان جو ہے وہ بادشاہ جو اس وقت ہے موجودہ، وہ سخت بیمار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اپنی زندگی کے آخری سٹیج پر ہے، اور اس کے بعد جو حکمران کون بنے گا اس پر جو ہے وہ جھگڑا ہے شہزادوں میں۔ اور چونکہ شاہ سلیمان کا بیٹا جو محمد بن سلیمان، جس کو اس نے اپنا نائب بنا لیا تھا، وہ چونکہ وہاں کی جو روایات کہہ لیں یا وہاں کی جو اصول یا قواعد ضوابط تھے اس کے برخلاف شاہ نے اپنے بیٹے محمد بن سلیمان کو وہاں پر بٹھا دیا تھا اپنے نائب کے طور پر، جسے باقی شہزادے جو ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ اور بھی ایسے شہزادے ہیں جو اس سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا اندرونی کہانی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے، اب میں بات کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، تو بظاہر یہ لگتا ہے چونکہ جیسا کہ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ ایک ایسے وقت میں ہوگا کہ وہاں کے جو حکمران ہوں گے وہاں پر ان کے اندر اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی۔ کس بات پر؟ یہی حکومت کی اور بادشاہت کو چھینا جھپٹی پر جھگڑا پیدا ہوگا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں جو لڑائی ہوگی اس کے نتیجے میں انہی شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہوگا جس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے یہ یہاں کا حکمران نہ بنا لیں یا کسی جگہ کا وہ گورنر نہ بنا لیں کچھ، یعنی وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آ جائے گا خانہ کعبہ میں، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ میں آئے گا، چھپ جائے گا، یعنی وہاں پر وہ چھپنے کے لیے آئے گا کہ مجھے کوئی پہچانے نہ، اور وہاں پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اندر ایک ہی رات کے اندر، جو روایات سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام صلاحیتیں اور قابلیتیں اور وہ تمام خوبیاں اس کے اندر پیدا فرما دیں گے جن کا ذکر احادیث میں امام مہدی کے حوالے سے ہے، وہ ساری اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور پھر وہاں پر اسے کچھ اللہ کے اولیاء اللہ ہوں گے، کچھ اللہ کے نیک بزرگ ہوں گے، قطب ابدال ہوں گے جو اسے پہچان لیں گے، اور پھر وہاں سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ آگے جو پورا حدیث کے اندر جس کی تفصیلات میں اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا جو سارا ہے وہ اس کو بند کرنے کی جو وجہ ہے شاید اس کے پیچھے یہ تصور ہے، چونکہ وہ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں حدیث کو، اور ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، ظاہر ہے حکمران جو ہے محمد بن سلیمان ہو گیا یا جو بھی انہوں نے کی ہے، وہ شاید سمجھتے ہوں کہ ہم یہاں پر دیوار لگا دیں گے اور خانہ کعبہ کے صحن میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو اس طرح امام مہدی جو ہے وہ نہیں آ سکے گا۔ تو یہ شاید اس قسم کا کوئی تصور ہو، ورنہ کرونا وائرس کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ کرونا وائرس کا ہوتا تو پھر آپ مکمل طور پر بند کر دیتے۔ کیا کرونا وائرس صرف صحن میں لگتا ہے، اوپر گیلریوں میں نہیں لگتا؟ تو یہ صحن کو بند کرنے کا مقصد ان کا یہی ہے شاید، کہ جس طرح کی روایات سے پتہ چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تاکہ کوئی بھیڑ نہ ہو، کوئی لوگ اکٹھے نہ ہو اور اس قسم کا وہ واقعہ نہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے جس کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور جس کی خبر دے دی ہے، اس طرح ہو کر رہے گا۔ وہ کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ کام وہاں سے ہو جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔